کہ کبھی میٹنگ ہو رہی ہے، کبھی نہیں ہو رہی ہے، کبھی پوسٹ پون ہو رہی ہے، آج کی تاریخ کے اوپر اس کو پہلے ڈیلے کیا گیا، آج بھی میٹنگ نہیں ہوئی ہے. ایسی کون سی گفتگو ہے، ایسا کون سا پیغام ہے جس کا کوئی سر پیر نظر نہیں آ رہا؟ ICC نے صاف کہہ دیا ہے کہ اپنی گورنمنٹ سے جا کر پوچھئے، جو انہوں نے کرنا ہے وہی آپ. تو یہ بات تو پہلے بھی ہو سکتی تھی نا، اس کے لیے اتنا لمبا یہ ڈرامہ کرنے کی کیا ضرورت؟ جو بریک تھرو ہوتا نظر آ رہا ہے وہ یہی نظر آ رہا ہے کہ مے بی وی مائٹ گو فار سم تھنگ ناٹ وٹ وی آر ایکسپیکٹنگ، اور وہ یہ ہے کہ پورا کا پورا ایونٹ پاکستان میں وہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. سب کچھ ڈن ہو چکا ہے، صرف اب اناؤنسمنٹ باقی ہے، اور بہت بڑا بریک تھرو آپ کو آج یا 2-3 میں ملنے والا ہے، اور آپ لوگ سرپرائز ہوں گے. ہیں ہو گیا تو آپ کہیں گے سرپرائز نہیں ہوں گے. میں ایٹ لیسٹ نہیں، میں بھی نہیں ہوں گا. وہ لوگ ہوں گے میں جن کے لیے کہہ رہا ہوں، آپ سمجھ گئے ہیں نا. وہ کہیں گے ہیں یہ تو مان ہی نہیں رہتے. اچھا وہ بھی جانتے ہیں بھائی جن کے پیسوں سے دنیا کرکٹ چلتی ہے، آپ کو ماننا ہے مانے، نہیں ماننا نہ مانے، آپ انڈیا کے پیسے کے اوپر کرکٹ کھیلتے ہیں. میں بیسیکلی کل تک آدھے گھنٹے کی میٹنگ ہوئی، اس میں پاکستان اپنے سٹینڈز پر کھڑا رہا. ابھی بھی خبریں یہی آ رہی ہیں، سورسز یہی بتا رہے ہیں، رپورٹرز، کورسپونڈنٹس، جتنے بھی لوگ پاکستان سے وہاں پر موجود ہیں یا سن رہے ہیں، وہ یہی بتا رہے ہیں کہ پاکستان اپنے سٹینڈز پر آج بھی قائم ہے کہ ہم ہائیبرڈ پر نہیں جائیں گے. حکومت سے پوچھنے والی بات پھر جو ICC نے کی ہے، تو حکومت ایسا کیا کہے گی کہ جس سے کوئی حل اس کا نکل آئے گا؟ دیکھیں ساری سچویشن نا، مجھے وہ کارپوریٹ جوک یاد آ رہا ہے کہ دس میٹنگ کوڈ ہیو بین این ای میل، کہ اگر یہی کہنا تھا کہ اپنی گورنمنٹ سے پوچھ لیں تو وہ ای میل کے جواب میں بھی کہا جا سکتا تھا کہ آپ اپنی گورنمنٹ سے پوچھ کے بتا دیں کیا کرنا ہے، میٹنگ کال کرنے کی ضرورت نہ پڑتی. دوسرا بڑی اسمارٹ موو تھی محسن نقوی صاحب کی کہ وہ دبئی چلے گئے اس میٹنگ کے لیے، بیکاز ان کو پتا تھا کہ پاکستان میں شاید انٹرنیٹ نہ چلے تو آن لائن میٹنگ نہ ہو سکے. تیسری چیز یہ ہے کہ آبویسلی آپ تو ابھی ICC کی جو ہے میٹنگ چل رہی ہے کہ چیمپئن ٹرافی پاکستان میں ہو گئی یا پھر ہائیبرڈ موڈ پہ. پاکستانی میڈیا تو رونے لگا ہے کہ میٹنگ آج ہو رہی ہے، پھر کل ہو رہی ہے، کبھی 3-4 دن تک لگاتار میٹنگ ہوتی جا رہی ہے. ابھی تک ICC نے چیمپئن ٹرافی کا شیڈول نہیں نکالا ہے، کیونکہ ابھی تک یہی پتہ نہیں ہے کہ ہائیبرڈ ہونا ہے یا پھر پاکستان میں. تو دوستوں پاکستانی میڈیا خود ہی کہہ رہی ہے کہ ہمیں جھٹکا لگنے والا ہے، کیونکہ ہونا ایسے ہی ہے. ہائیبرڈ پاکستان میں تو مل نہیں سکتا ہے، کیونکہ ہم جو ہے BCCI کے ICC کو سب سے زیادہ پیسے دیتی ہے، ہم اسی پیسوں سے کرکٹ کھیلتے ہیں. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ICC BCCI کو چھوڑ دیں، انڈیا کو چھوڑ دیں کہ آپ مت کھیلو. ہم بھلے ہمیں باہر کر دیں گے پر چیمپئن ٹرافی ہائیبرڈ میں ہی ہوگی. تو دوستوں یہ ہے پاکستان میڈیا کا ڈر کہ اب تو پکا ہی فیصلہ آنے والا ہے 1-2 دن میں کہ بھئی ہائیبرڈ ہی ہو گیا، آپ کھیلو نہ کھیلو، آپ نے کھیلنا ہے تو کھیلو، نہیں کھیلنا تو آپ جاؤ. تو یہی ہونے والا ہے. تو دوستوں دیکھیے پاکستانی میڈیا اور کیا کہنے والی ہے. چلو یہ دیکھتے ہیں ویڈیو کے بارے میں. وہ یہی بتا رہے ہیں کہ پاکستان اپنے سٹینڈز پر آج بھی قائم ہے کہ ہم ہائیبرڈ پر نہیں جائیں گے. حکومت سے پوچھنے والی بات پھر جو ICC نے کی ہے، تو حکومت ایسا کیا کہے گی کہ جس سے کوئی حل اس کا نکل آئے گا؟ دیکھیں ساری سچویشن نا، مجھے وہ کارپوریٹ جوک یاد آ رہا ہے کہ دس میٹنگ کوڈ ہیو بین این ای میل، کہ اگر یہی کہنا تھا کہ اپنی گورنمنٹ سے پوچھ لیں تو وہ ای میل کے جواب میں بھی کہا جا سکتا تھا کہ آپ اپنی گورنمنٹ سے پوچھ کے بتا دیں کیا کرنا ہے، میٹنگ کال کرنے کی ضرورت نہ پڑتی. دوسرا بڑی اسمارٹ موو تھی محسن نقوی صاحب کی کہ وہ دبئی چلے گئے اس میٹنگ کے لیے، بیکاز ان کو پتا تھا کہ پاکستان میں شاید انٹرنیٹ نہ چلے تو آن لائن میٹنگ نہ ہو سکے. تیسری چیز یہ ہے کہ آبویسلی آپ اس وقت کوئی اور چارہ نہیں ہے بجائے اس کے کہ آپ اپنے سٹینڈز پہ فرم رہیں. وہ ایک علیحدہ بحث ہے کہ بعد میں ہوگا کیا. ہونا وہی ہے کہ جو ہم سب کو پتا ہے کہ سائیڈ لائن پہ ہو کیا رہا ہے، کس طرف معاملات جا رہے ہیں اور کیا ہو سکتا ہے. بٹ ابھی ہر بندہ اپنی فیس سیونگ میں لگا ہوا ہے، اور چلیں بندے کی بات نہیں ہے، ہر ادارہ اپنی فیس سیونگ میں لگا ہوا ہے، بیٹ PCB، بیٹ BCCI، بیٹ ICC. تو ہر کسی کے لیے اس وقت سچویشن یہ ہے کہ کسی طریقے سے معاملہ آگے بھی چلا جائے اور میری تھوڑی بہت میری سے بھی رہ جائے، میری تھوڑی بہت میری فیس سیونگ بھی ہو جائے. جو بریک تھرو ہوتا نظر آ رہا ہے وہ یہی نظر آ رہا ہے کہ مے بی وی مائٹ گو فار سم تھنگ ناٹ وٹ وی آر ایکسپیکٹنگ، اور وہ یہ ہے کہ پورا کا پورا ایونٹ پاکستان میں وہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، بیکاز وہ اگر ہو جاتا ہے تو اٹس اے ہیوج ون فار پاکستان. لیکن اگر ہماری جو اس وقت اب یہ والی ایک پکچر بنائی جا رہی ہے کہ جی ہم نے بہت کوشش کی لیکن اینڈ پہ ہمیں جو ہے اپنی ضد سے پیچھے ہٹنا پڑا، بیکاز پاکستان کا مفاد جو تھا وہ ہمیں مقدم تھا. آہستہ آہستہ جو اس وقت ہم دیکھیں گے کہ ہم نے بڑی سخت لائن لیے رکھی، ہمارے میڈیا میں بڑی سخت لائن لیے رکھی، ہمارے بورڈ نے بھی بڑی سخت لائن لیے رکھی. لیکن پچھلے 2 دن سے آپ دیکھیں کہ جو سینئر جرنلسٹ ہیں یا سینئر تجزیہ کار ہیں، ان کی جو ان کے بیانات میں جو ان بٹوین دا لائنز ریڈنگ ہے وہ یہی ہے کہ آہستہ ساتھ میں نا چیئرمین PCB کی تھوڑی سی امیج یہ بنائی جائے کہ وہ پوری کوشش کر رہا ہے لیکن اس کے ہاتھ سے چیزیں نکل گئی، لہٰذا جو ہے ہمیں ہائیبرڈ ماڈل یا کسی ایسے ماڈل کے لیے طرف جانا پڑا
جو ہمیں اس وقت قابل قبول نہیں تھا. اب ہماری اسٹیٹمنٹ یہ بھی دیکھیں نا کہ ہم بے عزتی برداشت نہیں کریں گے لیکن ہم چوٹ برداشت کر لیں گے, جو ان کا کل کا اسٹیٹمنٹ تھا کہ وی وانٹ ٹیک انسلٹ. اب اس میں یہ ہے کہ آپ نے یہ بھی کہا کہ ہم اپنے موقف پہ قائم ہیں, ساتھ میں ہماری میٹنگ ہم میں گئے بھی ہم اس لیے کہ ایک ورکیبل سولوشن میٹنگ سے پہلے نکال لیا جائے. سو اس سے بھی ہمیں تھوڑا سا اندازہ ہو جانا چاہیے کہ ایک ٹھیک ہے ہم ایک سامنے امیج تو پٹ ان کر رہے ہیں کہ جی ہم اپنے سٹینس پہ بڑی جو ہے فرم قائم ہے, لیکن ہم کسی ورکیبل سولوشن کی طرف بھی جا رہے ہیں. ورکیبل سولوشن یہی ہوگا کہ ہائبرڈ ماڈل ہے اینڈ لیٹس ایکسیپٹ اٹ. دیکھیے آئی لائک اٹ وین سم ون سیز دا ریالٹی, کیونکہ سچائی تو یہی ہے کہ ایونچولی آپ کے پاس کوئی سولوشن نہیں ہے اور آپ کو کہیں نہ کہیں ٹرن تو لینا ہی ہے, اور زیادہ چانسز جس چیز کے ہیں وہ یہی ہے کہ آف کورس اٹس ہائبرڈ ماڈل, دین دا نیکسٹ آپشن از دیٹ, کیونکہ پہلی آپشن آپ کے پاس یہ تھی کہ بھارت پاکستان آئے, وہ نہیں آ رہا ہے اور اس نے نہیں آنا ہے. دوسری آپشن آپ کے پاس ہائبرڈ کی, اور اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی سولوشن ہے نہیں. عمران صاحب آپ سے جاننا چاہوں گی کہ دیکھیں ایک چیز بہت کلیئر ہے, بہت کلیئر امیج ہے کہ ٹھیک ہے پاکستان ہائبرڈ پر جا کر کھیلتا ہے, اس کے بعد جب کل کو کیا ہوگا وہ تو کل ہی دیکھی جائے گی. اگر کل کی کسی نے سوچی ہوتی تو آج چیمپئنز ٹرافی کا معاملہ حل ہو چکا ہوتا. ہم آج یہاں پر یہ ڈسکس نہ کر رہے ہوتے کہ میٹنگ پوسٹ پون ہو گئی ہے, میٹنگ میں کیا بات ہوگی, یہ تو سالو ہو جاتا. کل کس نے دیکھا ہے, جب ٹائم آتا ہے تو پھر چیزیں بالکل بدل جاتی ہیں. تو یہ چیز جب کلیئر ہے, ہر چیز سامنے ہے, تو ڈیلے کرنے کا کیا مقصد ہے, اس کو ڈریگ کرنے کا کیا مقصد ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک مرتبہ پھر سے شکریہ آپ کا. میں اب آپ کو ایک بات بڑی کھلے الفاظ میں بتا دیتا ہوں, ایف این بارٹس کو بھی نکال دیں, ایسا ہوگا نہیں ہوگا, آپ کے تمام معاملات طے ہیں. اور کل آپ کو میٹنگ میں بلا کر پوچھا گیا کہ کیا آپ ہائبرڈ ماڈل پر ایگری کرتے ہیں. سو آپ یہاں سے کہہ کے چلے گئے ان کو ایک پوائنٹ دے کے کہ ہم اپنی گورنمنٹ سے بات کریں گے. کیا پچھلے 3 مہینوں میں آپ نے ایک بھی ایسا ورڈ کسی پریس کانفرنس میں, کسی میڈیا ٹاک میں بولا کہ ہم اپنی گورنمنٹ سے بات کریں گے؟ آپ کو جانے سے ایک دن پہلے یہ لائن بولنے کی ضرورت کیا پڑی اور کیوں پڑی کہ اگر ایسی سچویشن آئے گی تو ہم اپنی گورنمنٹ سے بات کر لیں گے؟ یہ بات تو انڈیا کہتا چلا رہا تھا, آپ نے ان کی بات اپنے منہ میں کیوں ڈال لی بھائی؟ آپ مطلب ان کے رنگ میں رنگی جا رہے ہیں, جو وہ کرتے ہیں اب آپ نے وہ کرنا شروع کر دیا. آپ کو اسٹریٹ اوے یہ بات کہنی چاہیے تھی بھی میں جا رہا ہوں اور میں جا کے یہی بات کروں گا کہ میری طرف سے نہ ہے. یہ لقمہ دینے کی کیا ضرورت تھی کہ گورنمنٹ سے پوچھیں گے؟ تو بس اس کا مطلب ہے آپ کوئی آپشن چھوڑ کے جا رہے ہیں ان کے لیے کہ وہ آپ کو کہیں کہ ٹھیک ہے اگر آپ نے ہائبرڈ ماڈل پہ جانا ہے یا نہیں جانا ہے تو اپنی گورنمنٹ سے پوچھیں. تو اٹ مینس کہ جو 15 منٹ کی کل شارٹ میٹنگ ہوئی اس میں یہی بات تھی. آپ نے جا کے کہا کہ ہم ہائبرڈ ماڈل پہ نہیں کھیلیں گے, اگر ہمیں کھیلنا پڑا تو ہم اپنی گورنمنٹ سے پوچھیں گے. میں کہا اوکے پھر آپ جائیں. اس کے بعد میٹنگ لمبی ہوتی کیوں؟ کوئی ریزن, کوئی سمجھدار بندہ بتا دے کہ میٹنگ لمبی کرنے کا مقصد کیا تھا. جب آپ نے یہ کہہ دیا کہ گورنمنٹ سے پوچھیں گے, آپ اب واپس آئیں گے, آ کر ایک آدھا دن گزاریں گے, ہو سکتا ہے آپ وہیں بیٹھے رہیں اور وہیں پر پوچھ لیں کہ سر بتائیں ہم نے کیا کرنا ہے. اور میں آپ کو یہ بات بڑے وثوق سے بتا سکتا ہوں, ذرائع سے بتا سکتا ہوں کہ ایوری تھنگ از ڈن, سب کچھ ڈن ہو چکا ہے. صرف اب اناؤنسمنٹ باقی ہے اور بہت بڑا بریک تھرو آپ کو آج یا 2-3 دن میں ملنے والا ہے. اور آپ لوگ سرپرائز ہوں گے, ہیں ہو گیا تو آپ کہیں گے سرپرائز نہیں ہوں گے. میں ایٹ لیسٹ نہیں, میں بھی نہیں ہوں گا. مطلب وہ لوگ ہوں گے میں جن کے لیے کہہ رہا ہوں, آپ سمجھ گئے ہیں نا, وہ کہیں گے ہیں یہ تو مان ہی نہیں رہتے. اچھا وہ بھی جانتے ہیں, نہیں دوسرا سب جانتے ہیں.